السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک ایسی حدیث پر غور کریں گے جو نہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک گولڈن پرنسپل یا سنہرے اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دس از اے سمپل بٹ ویری پروفاؤنڈ حدیث جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے، ہمارے رویوں کو سنوار سکتی ہے اور ہمارے معاشرے میں محبت اور ہارمنی کی فضا قائم کر سکتی ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں ایک یونیورسل رول پایا جاتا ہے جسے دا گولڈن رول کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ٹریٹ ادرس دا وے یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ، یعنی جس طرح کا سلوک ہم دوسروں سے چاہتے ہیں ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام نے اس اصول کو محض ایک اخلاقی ہدایت یا مورل گائیڈنس کے طور پر نہیں بلکہ ایک پریکٹیکل لائف اسٹائل کے طور پر پیش کیا ہے کہ لو فار ادرس وٹ یو لو فار یور سیلف۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے عزت سے پیش آئے تو ہمیں دوسروں کی عزت کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا جائے تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہوگی۔ سو واٹ گوز اراؤنڈ کمس اراؤنڈ۔ ہماری اپنی زندگی میں جو کچھ ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے بھلائی چاہیں گے تو ہمیں بھی بھلائی نصیب ہوگی۔ اگر ہم محبت اور عزت دیں گے تو یہی چیزیں لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اف یو وانٹ رسپیکٹ گیو رسپیکٹ، اف یو وانٹ لو شو لو، یعنی اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے دوسروں کی عزت کرنی ہوگی، اور اگر ہم محبت کے خواہش مند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ہمیں بھی دوسروں سے محبت کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی اس حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایمپیتھی پیدا کرنی ہوگی، یعنی دوسروں کے جذبات اور احساسات، ان کے ایموشنز اور فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں سوچنا چاہیے what if I were in their shoes، یعنی اگر میں اس کی جگہ ہوتا، اگر میں ان حالات میں ہوتا تو مجھے کیسا محسوس ہوتا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کسی مشکل میں ہیں اور کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور اس شخص کے لیے آپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ اب اسی اصول کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں، دوسروں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو آپ خود کے لیے چاہتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، ایک اچھی سی بات یا کسی کی مدد کرنا بہت بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ اسمال ایکٹس آف کائنڈنیس کین چینج دا ورلڈ۔ مثال کے طور پر کسی پریشان حال شخص کی مدد کر دینا، کسی کی بات غور سے سننا، کسی کی ہمت بڑھانا، کسی کو عزت دینا، راستے میں گرے ہوئے پتھر یا کوئی بھی تکلیف کی چیز راستے میں اگر ملی تو اسے راستے سے ہٹا دینا، یہ سب کام اگرچہ بظاہر چھوٹے لگتے ہیں مگر حقیقت میں یہ سوسائٹی میں ایک مثبت تبدیلی اور پوزیٹیو چینج لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے الفاظ جتنے بھی خوبصورت ہوں اگر ہمارے عمل ان کے برعکس ہوں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ Your actions speak louder than your words، یعنی ہمارا اصل امتحان ہمارے عمل ہے۔ اگر ہم واقعی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو ایک رول ماڈل بنانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو سب سے پہلے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس حدیث کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے لاگو کریں۔ اس کے لیے آپ کو صرف 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے رسپیکٹ ادرس اوپینین۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری رائے کی عزت کریں تو ہمیں دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بی کائنڈ اینڈ فارگیونگ،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے لسن بیفور وی اسپیک۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں توجہ سے سنیں تو ہمیں بھی دوسروں کی بات دھیان سے کیئرفلی سننی ہوگی۔ اور اسپریڈ، چوتھے نمبر پہ اسپریڈ پوزیٹیوٹی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہو تو ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی، ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا۔ اور پانچویں نمبر پر ہے بی آنیسٹ اینڈ فیئر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ایمانداری، دیانتداری سے پیش آنا ہوگا ہر معاملے میں۔ لہٰذا یہ حدیث محض ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک مکمل وے آف لائف ہے۔ اگر ہم واقعی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا چاہتے ہیں، اسے خوشحال مقام بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ اصول اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ بنائے جو دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔